بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس: يا فلان أراك مكتكبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفلان علي حق ولا وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه. قال ابن عباس: أفلا أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس ثم خرج من المسجد. قال له الرجل: أنسيت ما كنت فيه؟ قال: لا، ولكني سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب، فدمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. رواه طبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ له والحاكم مختصر أو قال صحيح الأسناد، وكذا في الترغيب. وقال السيوطي في الدر صححه الحاکم وضعف البیہقی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں معتکف تھے، یعنی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے. آپ کے پاس ایک شخص آیا اور سلام کر کے چپ چاپ بیٹھ گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں غمزدہ اور پریشان دیکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا: اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میں بے شک پریشان ہوں کہ فلاں کا مجھ پر حق ہے، یعنی کوئی میں نے کسی کو پیسے شیسے دینے کوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں، یہ میرے پاس نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، کیا میں اس سے تیری سفارش کروں، یعنی وہاں جا کر سفارش کروں، کیونکہ موبائل وغیرہ تو نہیں تھے اس وقت. اس نے عرض کیا کہ جیسے آپ مناسب سمجھیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر جوتا پہن کر مسجد سے باہر تشریف لائے. اس شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟ فرمایا: بھولا نہیں ہوں، بلکہ میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زمانہ کچھ زیادہ نہیں گزرا. یہ لفظ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے، اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. یعنی کسی کی خدمت کر دے، کسی کی مدد کر دے، ہیلپ کر دے کسی معاملے میں، تو 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے. اور جو شخص 1 دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، یعنی دوری ہو جائے جس کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اور جب 1 دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو 10 برس کے یعنی 10 سال کے اعتکاف کی کچھ مقدار ہوگی. اس حدیث سے 2 مضمون واضح معلوم ہوئے. اول یہ کہ 1 دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ شان اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، سپیس آ جاتی ہے 3 خندقیں کی. اور ہر خندق اپنی یعنی اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہان، اور 1 دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ نے کشف الغمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص عشرہ رمضان کا اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے. یعنی 10 دن کا جو اعتکاف کرے یا 9 جو بھی ہوتے ہیں، 2 حجوں کا اور 2 عمروں کا اجر ہے. اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، حق تعالیٰ شان اس کے لیے جنت میں ایک محل بناتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی مغرب سے عشاء بھی بنا
اعتکاف کرے، جو یعنی عورتیں بھی ایک ٹائم اگر یہ گزاریں گھر میں ایک جگہ پہ، ایک جگہ بنا لیں مسجد سی، تو ان کو بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی کہ اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے اور اس کی قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے جہاں ٹوٹے ہوئے دل کی جتنی قدر ہے اتنی کسی کی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے حدیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور ناصح کے ساتھ واتقی دعوت المظلوم ارشاد فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیو، بترس از آہ مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ اس جگہ ایک مسئلہ کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف، مسنونہ اعتکاف جو ہے یعنی 10 دن کا، یہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو تو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی مسجد سے باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ ایثار قربانی کے دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا۔ ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جاویں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیویں کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ اعتکاف نفلی اعتکاف ہو۔ اس صورت میں کوئی اشکال نہیں، یعنی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ خاتمہ میں ایک طویل حدیث جس میں کئی نوع کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں ذکر کے اس رسالہ کو، یعنی آگے انشاءاللہ وہ دوسرا مضمون شروع ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ زیادہ تر یہی لگ رہا ہے کہ یہ مسنون اعتکاف ہے جو 10 دن کا ہے، یعنی اس کا قضا ہوتی ہے یا پھر اس کا کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے قضا وغیرہ، وگرنہ جو اس کے علاوہ اعتکاف نفلی ہے تو اس کے اندر کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ اس میں اعتراض جو ہے نہیں بنتا، وہ اس کی قضا شانی ہوتی۔ لیکن جس طرح صحابی دوسرے نے یا دوسرے صاحب نے ان سے سوال کیا تو اس سے یہ زیادہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لازمی جو ہے مسنون اعتکاف ہی ہوگا جس کی قضا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اعتکاف جن ان کو کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے، اور یہ جو خدمات ہیں جو کر رہے ہیں یہ بھی کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی آج کل کے دور میں کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، اور جو کہیں پہ جا کر سکتے ہیں ان کو توفیق نہیں، جا نہیں سکتے۔ اور یہ بہت بڑی ایک حدیث میں اس میں جو ہے اشارہ ہے اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔